10 ہجری کا سال عرب کی تپتی ہوئی زمین پر ایک ایسا وقت طلوع ہو رہا تھا جو انسانی تاریخ کے سب سے عظیم لمحات میں شمار ہونے والا تھا۔ مدینہ کی فضائیں ایک عجیب کیفیت سے بھری ہوئی تھیں۔ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن اپنے تکمیل کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا، قبائل کے دل بدل چکے تھے، بت ٹوٹ چکے تھے اور توحید کا نور ہر سمت پھیل رہا تھا۔ انہی دنوں اللہ کے رسول نے صحابہ کو اطلاع دی کہ اب حج ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خبر مدینہ سے نکل کر پورے عرب میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ ہر طرف ایک ہی آرزو جاگ اٹھی کہ اس مرتبہ حج اللہ کے رسول کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مدینہ کی گلیوں میں قافلوں کی آمد شروع ہو گئی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ جوق در جوق پہنچنے لگے۔ کوئی یمن سے آیا، کوئی نجد سے، کوئی مکہ کے اطراف سے، کوئی صحراؤں کو چیرتا ہوا مدینہ پہنچا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے آخری نبی کے ساتھ سفر کا حصہ بنے۔ یہ صرف ایک حج نہ تھا، یہ ایمان، محبت اور اطاعت کا عظیم اجتماع تھا۔ ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں مدینہ کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ پھر وہ مبارک صبح طلوع ہوئی جب اللہ کے محبوب نے مدینہ سے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ اپنے غسل فرمایا، خوشبو استعمال کی، احرام کی چادریں پہنے اور مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کی بہت بڑی جماعت اب کے ارد گرد موجود تھی۔ ہر چہرے پر خوشی بھی تھی اور عجیب سی رقت بھی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سفر تاریخ میں حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ ہزاروں صحابہ کا قافلہ اب کے پیچھے تھا۔ جب قافلہ مدینہ سے نکلا تو صحرا کی وسعتوں میں لبیک کی صدائیں گونج اٹھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا صحرا اللہ کی حمد میں جھوم رہا ہو۔ صحابہ کی زبانوں پر تلبیہ جاری تھا اور اللہ کے رسول بلند آواز سے لبیک پڑھ رہے تھے۔ یہ قافلہ ذوالحلیفہ پہنچا جو آج میقات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور حج و عمرہ دونوں کی نیت کرتے ہوئے احرام باندھا۔ اپنے صحابہ کو حج کے احکام سکھائے، ان کی رہنمائی فرمائی اور ہر مرحلے پر امت کے لیے آسانیاں بیان کیں۔ یہ صرف عبادت نہ تھی بلکہ ایک مکمل تربیتی سفر تھا۔ قافلہ آہستہ آہستہ مکہ کی طرف بڑھتا رہا۔ دن کی گرمی، رات کی خاموشی، صحرا کی وسعتیں، لیکن ہر تکلیف کے باوجود ایمان کی حرارت سب پر غالب تھی۔ راستے میں لوگ اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کی نظریں اب کے چہرہ انور پر جم جاتیں۔ صحابہ اب کے ہر عمل کو غور سے دیکھتے تاکہ بعد میں پوری امت تک صحیح طریقہ پہنچا سکیں۔ جب مکہ مکرمہ قریب آیا تو جذبات اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ یہی وہ شہر تھا جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے، یہی وہ جگہ تھی جہاں اپنے توحید کی دعوت دی، یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ پر ظلم کیے گئے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ اب وہی رسول فاتح کی حیثیت سے، اللہ کے محبوب کی حیثیت سے، لاکھوں دلوں کے مرکز کی حیثیت سے واپس آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو اب کی نگاہیں اللہ کے گھر پر پڑیں۔ خانہ کعبہ سامنے تھا، وہی مقدس گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے طواف شروع فرمایا، حجرے اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ صحابہ ہماتن گوش اور ہماتن نگاہ تھے۔ ہر عمل کو یاد رکھا جا رہا تھا کیونکہ یہی طریقہ بعد میں پوری امت کا طریقہ بننے والا تھا۔ طواف کے بعد اپنے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کی، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ جب اب صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر مروہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں صدیوں پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ آج انہی کی یاد میں امت مسلمہ سعی کر رہی تھی۔ 8 ذی الحج کو اللہ کے رسول علیہ السلام منی کی طرف روانہ ہوئے۔ ہزاروں صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اگلے دن عرفات کا دن طلوع ہوا۔ یہ وہ دن تھا جسے حج کا سب سے عظیم رکن قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عرفات کے میدان میں پہنچے۔ جبل رحمت کے قریب آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ انسانوں کا ایک سمندر آپ علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، ہر دل بے قرار تھا کہ آج اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمائیں گے۔
پھر تاریخ کا وہ عظیم ترین خطبہ شروع ہوا جسے دنیا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر دوبارہ نہ مل سکوں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کے دل کانپ اٹھے۔ ایک عجیب خاموشی چھا گئی، ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے۔ اپنے جاہلیت کے تمام رسم و رواج ختم کر دیے، سود کو باطل قرار دیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔ اپنے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھائی چارے، عدل، مساوات اور انسانی احترام کا ایسا منشور پیش کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ یہ الفاظ کسی جدائی کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر اپنے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہزاروں آوازیں بلند ہوئیں، جی ہاں، آپ نے پہنچا دیا۔ اپنے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی وہ عظیم آیت نازل ہوئی جس نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت کو سن کر حضرت عمر رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے۔ عرفات سے واپسی پر اللہ کے پاک رسول مزدلفہ پہنچے۔ رات اللہ کی عبادت میں گزری، پھر فجر کے بعد منا روانہ ہوئے۔ وہاں جمرات کو کنکریاں ماری، قربانی کی سر منڈوایا اور صحابہ کو حج کے باقی مناسک سکھائے۔ ہر لمحہ امت کے لیے تعلیم تھا، ہر عمل آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی۔ حج مکمل ہونے کے بعد اب مکہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ واپسی کے سفر میں صحابہ کے دلوں پر عجیب بوجھ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس حج کے بعد حالات بدلنے والے ہیں۔ چند ہی مہینوں بعد وہ لمحہ آ گیا جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن حجۃ الوداع صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابط حیات تھا۔ اس میں انسان کی جان، مال، عزت، عورتوں کے حقوق، نسلی مساوات، عدل، اخوت اور اللہ کی بندگی کا وہ پیغام تھا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود جب لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، جب لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جب لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ پھر زندہ ہو گئی ہو، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام آج بھی اپنی امت کو پکار رہے ہوں، لوگو، اللہ کی کتاب اور میرے طریقہ کو مضبوطی سے تھام لو، یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اب جب یہ عظیم سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو میدان عرفات کی وہ صدائیں آج بھی وقت کے سینے میں گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے وہ لاکھوں انسان تو اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ قیامت تک کے لیے انسانیت کے دلوں میں نقش ہو گئے۔ یہ صرف ایک حج نہ تھا، یہ پوری امت کے لیے آخری نصیحت تھی، ایک ایسا پیغام جو نسلوں کو جگانے کے لیے کافی تھا۔ اپنی امت کو اتحاد کا درس دیا، محبت کا درس دیا، عدل اور مساوات کا درس دیا، عورتوں کے احترام، انسانوں کے حقوق اور اللہ کی بندگی کا درس دیا۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ انسان کی اصل عظمت نہ نسل میں ہے، نہ زبان میں، نہ رنگ میں اور نہ دولت میں، بلکہ اصل عزت صرف تقوی میں ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے زخموں کا علاج چاہتی ہے، اگر دنیا سکون چاہتی ہے، اگر انسانیت نفرتوں سے نجات چاہتی ہے، تو اسے پھر اسی عرفات کے میدان کی طرف جانا ہوگا، اسی آواز کی طرف جو 1400 سال پہلے بلند ہوئی تھی۔ سوچئے، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہوگا، شاید اس سال کے بعد میں تم سے یہاں دوبارہ نہ مل سکوں۔
صحابہ کی آنکھیں اشک بار تھیں، دل کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبوت کا سورج اپنی ظاہری زندگی کے آخری کنارے تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو کر بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑ گئے۔ اب قرآن چھوڑ گئے، اپنا طریقہ چھوڑ گئے، اور وہ راستہ چھوڑ گئے جو قیامت تک روشنی دیتا رہے گا۔ آج بھی جب دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے صحرا پھر زندہ ہو گیا ہو، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کو پھر پکار رہے ہوں۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، میرے بتائے گئے طریقے کو اپنا لو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اور یاد رکھو تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت اور لاکھوں کروڑوں سلام ہوں آپ پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی ازواج پر، اور آپ کی اولاد پر۔